حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا اور اس طرح وہ اکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سورۃ الاعراف میں ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے آرڈر دے دیا تو پھر آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ ابلیس معذرت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کریں، الٹا اپنے غلط عمل پہ اڑ گیا اور دلیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، انا خیر منہ خلقتنی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آدم سے بہتر اور افضل ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیے۔ تو یہاں ابلیس نے 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی کہ اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو افضل سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ دوسری غلطی کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت برداشت نہیں کر سکا۔ اور تیسری غلطی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس دلیل کے جواب میں ایک ہی حکم دیا فاخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ سورۃ الصاد پارہ 23 میں ہے انک من المدحورین، کہ تو دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہے، نکل جا یہاں سے۔ تیسرے مقام پہ ہے فاخرج انک من الصاغرین، کہ تو بڑا بنتا ہے، حقیقت میں تو بہت چھوٹا ہے، نکل جا یہاں سے۔ تو یہ وجہ بنی ابلیس کے جنت سے نکالے جانے کی کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ کا حکم توڑ دیا اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے محروم ہوا۔ ابلیس کا یہ قصہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ 4 صورتوں میں، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الحجر پارہ 14 اور سورہ صاد پارہ نمبر 23 میں، جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب وہاں سے نکال دیا تو اس پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدے کا، ابلیس کو تو حکم ہی نہیں دیا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے اگر نہیں کیا تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ نے اسے بھی آرڈر اور حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ یہی آیت ہے جو میں نے ابھی پیش کی ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تو پھر آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور ابلیس کو بھی دیا۔ اس نے چونکہ عبادت بہت زیادہ کی تو اس وجہ سے فرشتوں پہ اس کو شرف ملا، لیکن اپنی اس گندی حرکت کی وجہ سے ایک لمحے کے اندر اس مرتبے سے خاک میں آ کے ملا۔ تو یہاں سے علماء اور خطباء کے لیے خصوصاً ایک میسج اور پیغام ہے کہ علم اور عبادت کے باوجود تکبر ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ دوسری بات، جس چیز سے درجہ بلند ہوتا ہے وہ اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ مادہ تخلیق یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں آگ سے اور یہ مٹی سے ہے تو میری فطرت اس سے بلند ہے، میری فطرت میں بلندی ہے، روشنی ہے، مٹی میں تاریکی اور پستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل پہ توجہ ہی نہیں فرمائی، اور اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ کو یہ دلیل دے رہے ہیں، تو بڑوں کے سامنے اس طرح لب کشائی اور بولنا اور جسارت یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔
اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جنت جیسی جگہ سے ابلیس کو ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے نکالا گیا، اور آج جو لوگ دن میں کئی سجدے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرتے، رک جاتے ہیں، نماز سے بھاگ رہے ہیں، وہ ذرا اس چیز کو سوچیں کہ قیامت میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ تکبر سے ابلیس ذلیل ہوا، اور آسمانوں پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا تھا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کی کوئی نعمت یا عزت یا خوبی دیکھ کر اندر آگ لگ جائے، اور یہ جذبہ کہ اس کو یہ کیوں ملی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس سے چھین لینی چاہیے، اور بندہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور اس کو حسد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے دی اس فیصلے پر راضی نہیں ہو رہا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو حسد انسان کو قاتل بھی بنا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں کہ بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد ہوا تو قتل کا مشورہ بھی میٹنگ میں آیا، اقتلوا یوسف۔ تو بعض اوقات حاسد انسان کو قاتل بھی بنا دیتا ہے، حاسد انسان کو ظالم بھی بنا دیتا ہے حسد، اور بعض اوقات حسد انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی بنا دیتا ہے۔ اور حسد سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ عاجزی بہت اعلیٰ چیز ہے، اور بڑوں کا ادب۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق